کتاب نامہ میں آپ کو خوش آمدید۔ ایک سوال ہے، کیا پرانے وقتوں کی باتیں آج کی تیز رفتار دنیا میں بھی ہمارے کام آ سکتی ہیں؟ آج ہم 9ویں صدی کی ایک ایسی ہی شخصیت امام علی نقی الہادی کی تعلیمات میں گہرائی سے اتریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ ان کی کہی ہوئی باتیں آج بھی اتنی متعلقہ کیوں ہیں۔ یہ جو صفحہ ہے نا، اس پر امام ہادی کی پوری زندگی کا خلاصہ ہے، ایک ہی پیج پر۔ سوچئے، یہ ایک ایسی تاریخی دستاویز ہے جو ان کی پیدائش سے لے کر ان کی وفات تک سب کچھ بتاتی ہے۔ یہ ہمارے لیے ایک سٹارٹنگ پوائنٹ ہے جہاں سے ہم ان کی زندگی اور ان کے پیغام کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو حقائق تو مل گئے، لیکن صرف حقائق ہی کافی نہیں ہوتے، اصل چیز تو پیغام ہے نا؟ ان کی شخصیت کے پیچھے اصل میسج کیا تھا؟ آخر وہ کون سے یونیورسل لیسنز تھے جو وہ ہم تک پہنچانا چاہتے تھے؟ چلیے اسی کو ایکسپلور کرتے ہیں۔ ان کی حکمت اور ان کی باتوں کو صحیح سے سمجھنے کے لیے پہلے اس دور کو سمجھنا ضروری ہے جس میں وہ جی رہے تھے، کیونکہ ان کی زندگی کوئی عام زندگی نہیں تھی، بلکہ ایک ایسی زندگی تھی جو مسلسل سیاسی دباؤ اور سخت نگرانی میں گزری۔ تو یہ کچھ بنیادی حقائق ہیں ان کے بارے میں۔ پیدائش ہوئی 212 ہجری میں، ان کا امامت کا دور یعنی لیڈرشپ کا وقت پورے 33 سال لمبا تھا، اور 254 ہجری میں ان کی شہادت ہوئی۔ ان کے والد کا نام امام محمد تقی تھا، اور ان کی آرام گاہ آج بھی عراق کے شہر سامرا میں ہے۔ یہ تاریخیں صرف نمبرز نہیں ہیں، یہ ایک ایسی شخصیت کی کہانی بتاتی ہیں جس نے آزادی سے کام نہیں کیا۔ ان کا وقت عباسی خلافت کا تھا، اور اس دور کے حکمران ان کے اثر و رسوخ سے اب کہہ سکتے ہیں کہ ڈرتے تھے۔ اسی وجہ سے ان پر ہمیشہ سخت نگرانی رکھی جاتی تھی۔ اس ٹائم لائن کو دیکھیں، 220 ہجری میں ان کی امامت شروع ہوئی، پھر 232 میں خلیفہ المتوکل اقتدار میں آیا، اور بس یہاں سے ان پر سختیاں اور بھی بڑھ گئیں۔ صرف ایک سال بعد 233 ہجری میں انہیں مجبور کیا گیا کہ وہ دارالحکومت سامرا آ جائیں۔ اصل میں یہ انہیں قریب رکھ کر نظر بند کرنے کا ایک طریقہ تھا، اور وہ اپنی شہادت تک وہیں رہے۔ اتنے مشکل حالات، اتنی پابندیاں، اس کے باوجود امام ہادی کی تعلیمات کا فوکس کہاں تھا؟ سیاست پر؟ نہیں، ان کا مرکز تھا انسان کی اپنی ذات، اس کی اندرونی ترقی اور بہتری۔ آئیے ان کی کہی ہوئی کچھ باتوں کو سنتے ہیں۔ اور یہ جو قول اب ہم دیکھنے جا رہے ہیں، یہ سیدھا اسی اوریجنل سورس سے ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ان کی حکمت، ان کی باتیں صدیوں سے کتنی حفاظت سے ہم تک پہنچی ہیں۔ بہت گہرا نکتہ ہے، سنیے غور سے۔ خود پسندی علم حاصل کرنے سے روکتی ہے اور جہالت اور حماقت کی طرف لے جاتی ہے، یعنی سیلف ایڈمیریشن۔ یہ تکبر کے خلاف کتنی بڑی وارننگ ہے۔ آسان لفظوں میں اس کا مطلب یہ ہے کہ جس پل کسی نے یہ سوچ لیا کہ مجھے سب پتہ ہے، بس اسی پل اس کے سیکھنے کا سفر ختم ہو گیا۔ اصلی علم، ریئل وزڈم تو عاجزی سے شروع ہوتی ہے، اس بات کو ماننے سے کہ ہمیشہ کچھ نیا سیکھنے کے لیے ہوتا ہی ہے۔ چلیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں۔ ان کی ایک اور بات جو زندگی کی حقیقت کو ایک الگ ہی اینگل سے دکھاتی ہے، اور ہاں، یہ بھی اسی اوریجنل سورس سے ہے۔ کتنی سادہ لیکن کتنی گہری مثال ہے۔ فرماتے ہیں، دنیا ایک بازار ہے جس میں کچھ لوگ نفع کماتے ہیں اور کچھ نقصان اٹھاتے ہیں۔ تو اس بازار میں ہماری کرنسی کیا ہے؟ ہمارا وقت، ہماری انرجی، ہمارے اعمال۔ ہر فیصلہ، ہر کام ایک انویسٹمنٹ کی طرح ہے۔ یا تو ہم اس سے اپنی روحانی اور اخلاقی پروفٹ میں اضافہ کرتے ہیں، یا پھر لاس اٹھاتے ہیں۔ یہ بات ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اپنے ہر کام میں ایک مقصد، ایک پرپس تلاش کریں۔ تو اب تک ہم نے سیلف امپروومنٹ کی بات کی، لیکن انسان اکیلا تو نہیں رہتا۔ امام ہادی کی تعلیمات کا ایک بہت بڑا حصہ اس بارے میں بھی ہے کہ دوسروں کے ساتھ، معاشرے کے ساتھ ہارمنی میں کیسے رہا جائے۔ ان کا یہ قول سماجی تعلقات کے بارے میں ہے۔ یہ اس بات پر روشنی ڈالتا ہے کہ دوسروں کے ساتھ مضبوط اور مثبت رشتے کیسے بنائے جا سکتے ہیں۔ کیا زبردست میٹافر استعمال کیا ہے۔ فرماتے ہیں، جو اپنے دل میں دشمنی کا درخت لگاتا ہے، وہ اس کا کڑوا پھل کاٹتا ہے۔ سوچئے، دشمنی ایک بیج کی طرح ہے جسے ہم اپنے ہی اندر پالتے ہیں، اور آخر میں اس کا پھل، اس کی کڑواہٹ ہمیں ہی چکھنی پڑتی ہے۔ تو چوائس بالکل کلیئر ہے نا؟ ایک طرف ہے دشمنی جس کا انجام تباہی اور تنہائی ہے، دوسری طرف ہے ہم آہنگی جس کا نتیجہ امن اور تعمیر ہے۔ یہ ہم پر ہے کہ ہم کون سا راستہ چنتے ہیں۔ ہر چوائس کا ایک رزلٹ ہے۔ اور یہ جو سوشل ہارمنی ہے، اس کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ معاشرے سے؟
نہیں، اس کی بنیاد گھر سے رکھی جاتی ہے۔ امام ہادی نے فیملی یونٹ پر، خاص طور پر والدین کے ساتھ رشتے پر بہت زیادہ زور دیا۔ اس بارے میں ان کا قول ہے، والدین کی ناراضگی نعمتوں کی کمی کا باعث بنتی ہے اور ذلت کی طرف لے جاتی ہے۔ یعنی یہ صرف ایک سوشل ڈیوٹی نہیں ہے کہ والدین کی عزت کی جائے، بلکہ یہ ہماری اپنی روحانی اور دنیاوی بہتری کے لیے ضروری ہے۔ تو اس سے ان کے سماجی فلسفے کا ایک بنیادی اصول سامنے آتا ہے۔ عزت اور احترام گھر سے شروع ہوتا ہے۔ اگر گھر میں رشتے مضبوط اور احترام والے ہوں گے تو ہی ایک بہتر معاشرہ بن سکتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ 1000 سال سے بھی زیادہ گزر گئے، لیکن یہ باتیں آج بھی زندہ کیوں ہیں؟ آئیے ان کے اس ورثے پر، اس لیگیسی پر تھوڑا غور کرتے ہیں۔ یہ جو نمبر ہے 40، یہ خاص ہے۔ جس سورس سے ہم نے یہ مثالیں لی ہیں اس میں امام ہادی کے 40 اقوال جمع کیے گئے ہیں۔ یہ 40 کا عدد ان کی حکمت کے اس کلیکشن کو ریپرزینٹ کرتا ہے۔ تو آج ہم نے جو بھی دیکھا یہ تو صرف ایک جھلک تھی، اس گہرے سمندر میں سے چند قطرے۔ یہ پورا 40 اقوال کا جو مجموعہ ہے یہ اصل میں پرسنل گروتھ، سماجی رویے اور روحانی بصیرت کے لیے ایک مکمل گائیڈ کی طرح ہے۔ تو آخر میں ایک سوال، آج کی اس تیز رفتار، شور بھری دنیا میں ان قدیم اسباق میں سے کون سا سب سے زیادہ ضروری ہے؟ خود پسندی سے بچنے کا سبق، زندگی کو ایک بازار سمجھ کر جینے کا فلسفہ، یا پھر دشمنی چھوڑ کر ہم آہنگی پیدا کرنے کی دعوت؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔